السلام علیکم۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ عالیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ کراچی میں رہتی تھی اور اس کا سسرال بلوچستان کے ایک گاؤں میں تھا۔ باقی لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنی نئی زندگی کے حوالے سے لاکھوں شکوک و شبہات تھے، اور وہ اس بات کی وجہ سے بہت اداس تھی کہ اسے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اتنی دور جانا پڑے گا۔ مگر یہ سب باتیں تو ہر اس لڑکی کے دماغ میں ہوتی ہی ہیں جس کی شادی ہونے والی ہو، مگر اسے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ شادی کے بعد اس کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ کچھ دنوں بعد اس کی رخصتی ہو گئی اور گویا اس کی زندگی سے سکون بھی رخصت ہو گیا۔ اس نے جب اپنے سسرال میں پہلا قدم رکھا تو اسے اس گھر کو دیکھ کر عجیب سی وحشت محسوس ہوئی، مگر اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایک ہفتے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر ایک ہفتے بعد عالیہ کے شوہر کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا، اور ان کے جانے کے بعد اس کے ساتھ پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ پرانے زمانے کے گھروں میں واش روم کمروں سے کافی دور صحن میں مین گیٹ کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ گھر کافی بڑا تھا، تو رات کو واش روم جاتے وقت عالیہ کی تو جان ہی نکل جاتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں گہرے اندھیرے، تنہائی اور خاموشی کے باوجود کوئی اسے چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے۔ ایک رات وہ اسی طرح ڈرتے ڈرتے واش روم سے واپس آ رہی تھی۔ اسے سارے راستے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ اسے اس کی سانسوں کی آواز بھی آ رہی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ کون ہے۔ اسی طرح ڈرتے ڈرتے عالیہ اپنے کمرے میں آ گئی، اور کچھ دیر بعد اسی ڈر کے عالم میں وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 2:30 بجے عالیہ کی آنکھ کھلی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ تو وہ اٹھی اور اس نے لائٹ آن کی، اور لائٹ آن ہوتے ہی اس نے جو دیکھا اس خوف کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پورے کمرے میں چیونٹیاں بھری ہوئی تھیں، بیڈ پہ، زمین پہ، دیواروں پہ، ہر جگہ۔ یہ دیکھ کر اسے بہت خوف محسوس ہوا۔ یہ دیکھتے ہی وہ زور سے چیخی، مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، کیونکہ وہ گھر بہت بڑا تھا اور اس کا پورشن بھی الگ تھا، تو اس لیے اس نے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اس گھر میں نئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں چاروں طرف نمک ڈال دیا اور پھر ایک تکیے پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ چیونٹیاں کچھ کم ہو گئی ہیں، اور پھر وہ اس کے بیڈ پر سے چلی گئی تھی۔ تو اس طرح وہ آئیدل کرسی پر کر سونے چلی گئی۔ جب وہ صبح اٹھی اور اس نے جھاڑو لگایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے قالین کے نیچے بہت ساری چیونٹیاں مری ہوئی پڑی تھی۔ ڈسٹ بن تقریباً بھر گیا تھا۔ اس نے وہ اپنی جٹھانی کو دکھائی۔ انہوں نے یہ سن کر بولا کہ تمہیں مجھے رات کو بتانا چاہیے تھا، یا اٹھا دینا چاہیے تھا اگر تمہیں ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں ایسے پراسرار واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دن اسی طرح وہ واش روم جا رہی تھی۔ جب اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ واش روم میں ایک سانپ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کو بہت ڈر لگا اور وہ چیختی ہوئی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ ایک دن عالیہ اور اس کے گھر والے بازار گئے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہی سوچ رہے تھے کہ اف، ابھی گھر جا کر کھانا بنانا پڑے گا، پہلے ہی اتنا تھک گئے ہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے کراتے وہ گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صحن میں چارپائی پر روٹیاں اور بھنڈی بنی ہوئی رکھی تھی، اور وہ کھانا بالکل تازہ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی بنایا ہو۔ یہ دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئے کہ یہ کھانا کس نے بنا کر رکھا ہے، مگر کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں ایسے پراسرار واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے وہ کھانا نہیں کھایا اور چھت پر رکھ دیا کہ بلیاں کھا لیں گی۔ مگر وہ کھانا چھت پر 3 دن تک پڑا رہا اور کسی جانور نے بھی اسے نہیں کھایا۔ اس گھر اور اس محلے سے وابستہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو میں اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی کہانیاں مزید سننے کو ملے۔